اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر لسنرز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ ہند، اور غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی۔ غزوہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات کے ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان تمام احادیث کو آپ تک ایک حوالے کے ساتھ پہنچا سکیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ایسی احادیث نبوی کہ جن میں غزوہ ہند کے متعلق پیشگوئی کی گئی ہو کی تعداد 5 ہے، جن کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے 2 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو کہ تبع تابعین میں سے حضرت صفوان بن عمر علیہ السلام۔ اس سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں: میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ امام نسائی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب میں درج ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اور اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گا۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث درج ذیل محدثین نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا، کچھ ترمیم کے ساتھ اس روایت کو بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا،
پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا اور وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ چوتھی حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کر دے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ پانچویں حدیث حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہاں موجود پائیں گے۔ ان پانچوں احادیث کہ جن کو اوپر بیان کیا گیا سچی پیشگوئیاں، بلند علمی نکات اور بہت سے اہم ماضی و مستقبل کے حوالے کے واضح اشارات موجود ہیں۔ ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت اور لذت کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز میں اس مبارک غزوے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا اولین تقاضا، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت بھی کافی نہیں بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز سے بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہ پانچوں احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاعی حد تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی بھی ہوگی اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، دعوتی و تہذیبی جنگ، عسکری و فوجی جنگ، اور اسلام کی نظر میں دونوں طرح کی جنگ مطلوب ہے۔ یہ دونوں قسم کا جہاد پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ البتہ مذکورہ احادیث میں جس غزوے اور جنگ کی پیشگوئی کی گئی ہے اس سے مراد عسکری اور فوجی جہاد ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔